بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرتے رہو کہ جس نے پیدا کیا ہے تمہیں اور جس نے پیدا کیا ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو سکے۔ اپنے رب کی عبادت کیا کرو خوب، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ تمہارا رب کہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے اس زمین کو فرش اور بنایا ہے آسمان کو چھت۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ اس آیت میں اللہ عز و جل کی جانب سے انسان کو پہلے تو یہ حکم دیا گیا کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کیا کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہرگز نہ ٹھہرائے، اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ انسان کو جو بھی نعمت نصیب ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے عطا فرمودہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کی طرف سے نعمتیں عطا فرمودہ ہوں گی تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کیا جائے گا، سر اسی کے سامنے جھکایا جائے گا، اور عبادت بھی صرف اسی کی جائے گی۔ تو اللہ نے زندگی کی نعمت سے نوازا، اور زندہ رہنے کے لیے اللہ نے انسان کو رزق عطا فرمایا، اور رزق اگانے کے لیے اللہ نے آسمان سے انسان کے لیے پانی برسایا۔ تو یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے کہ پانی اللہ نے برسایا تو زمین سے انسان کے لیے رزق کا سامان ہوا ہے کہ رزق اگا ہے اس پانی کی بدولت۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، کیا تم نے دیکھا ہے اس پانی کو کہ جسے تم پیا کرتے ہو؟ کیا تم نے خود اسے اتارا ہے بادلوں سے، یا ہم اسے اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کڑوا بنا دیتے، پھر تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ یعنی یہ پانی جو کہ تم پیا کرتے ہو، انسان روزانہ پانی پیتا ہے زندگی بھر، تو انسان کو چاہیے کہ جب پانی پیے تو اسے غور سے دیکھے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اسے دیکھے۔ پھر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ پانی پیتے وقت اس بارے میں غور و فکر کیا کرے کہ یہ پانی کیا ہم نے خود اتارا ہے بادلوں سے، یا اللہ نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے کہ یہ پانی اللہ نے نازل فرمایا ہے بادلوں سے۔ اور یہ کہ اللہ اگر چاہتا تو یہ پانی یہ کڑوا ہوتا، بد ذائقہ ہوتا، کہ سبھی جانتے ہیں کہ سمندر سے پانی
بلندیوں کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ سمندر سے جو ذرات جو بھاپ کی شکل میں بلند ہوتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں، پھر بادلوں کی شکل وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہ بارش کی شکل میں وہ پانی وہاں سے زمین پر برستا ہے۔ تو جب یہ پانی سمندر سے اٹھا تھا، بلندی کی جانب روانہ ہوا تھا، تو سمندر کا پانی تو کڑوا ہے، بد ذائقہ ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اسے دوبارہ جب آسمان سے پھر نازل کیا ہے نیچے زمین کی جانب، تو اسی طرح کڑوا ہی رہنے دیتا، پھر کیا کر لیتا انسان۔ لیکن اللہ کا یہ کس قدر عظیم ترین احسان ہے کہ اللہ نے جب دوبارہ اسے واپس زمین کی جانب نازل کیا ہے تو اسے میٹھا بنا کر نازل کیا ہے، کہ میٹھا ہے، شیریں ہے، خوش ذائقہ ہے یہ پانی۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا ہے پانی سے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے ہی ہر زندہ چیز کو زندگی کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ یعنی اولاً تو پیدا کیا پانی سے، پھر اس کے بعد یہ کہ جس کسی کو بھی پیدا کیا، جو بھی مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، پھر اس کی زندگی جو برقرار ہے، قائم و دائم ہے، جو کوئی بھی زندہ سلامت ہے، تو وہ پانی کی وجہ سے زندہ سلامت ہے۔ اگر پانی بند ہو جائے تو پھر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکے گی۔ الغرض یہ تمام باتیں اور یہ تذکرے تو اس سے اسی جانب متوجہ فرمانا مقصود ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، کہ انسان اس نعمت کو، اس قیمتی ترین نعمت کو یاد رکھے، اس کی قدر و قیمت کو پہچانے، اور اس بارے میں غور و فکر کیا کرے، اور یہ کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اور مزید یہ کہ اس اتنی بڑی اور اہم ترین اور قیمتی نعمت کا درست استعمال کیا کرے، اور اسے ضائع اور برباد کرنے سے اجتناب کیا کرے۔ اور بالخصوص یہ کہ بعض اوقات انسان کو کوئی نعمت نصیب ہوتی ہے، لیکن اسے اس کی قدر کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو کوئی اس نعمت سے محروم ہو تو اس سے دریافت کرنا چاہیے کہ اس نعمت کی کیا قدر ہے، اور یہ کہ اس کی کیا حالت ہے اور کس قدر پریشانی سے وہ دوچار ہو چکا ہے۔ تو یہی معاملہ پانی کا بھی ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ علاقے، وہ جگہیں یا وہ لوگ کہ جنہیں یہ قیمتی ترین نعمت نصیب نہیں ہے، کہ جہاں پانی کی تنگی ہے، تو ان پر کیا گزرتی ہے اور کس قدر تلخ ہے ان کی زندگی۔ اور یہ کہ ہمیں اس نعمت کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ ہاجر علیہ السلام، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجر، حضرت ابراہیم کی جو اہلیہ محترمہ تھیں، اردو میں عام طور پر حضرت ہاجرہ کہا جاتا ہے، ہاجرہ، لیکن اصل نام ان کا ہاجر ہے۔ یہ جب وہاں مکہ میں اپنے شیرخوار بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ دونوں ماں اور بیٹا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان دونوں کو وہاں چھوڑ گئے مکہ میں، کہ جو اس دور میں بالکل ویران اور سنسان اور بیابان مقام تھا، کہ نہ زندگی اور نہ ہی زندگی کا کوئی نام و نشان، یوں ویرانے میں وہ چھوڑ گئے اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اس بچے کو جب بھوک نے ستانا شروع کیا، بھوک اور پیاس، تو بچہ رونے لگا، بلکنے لگا، پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ کوئی انسان ہے وہاں،
نہ اور کوئی ایسے آثار ہیں زندگی کے۔ آخر بچے کی ماں یعنی ہاجر نے سوچا کہ قریب یہ جو ٹیلہ نظر آ رہا ہے یعنی صفا، تو بلندی پر جاؤں، ٹیلے پر جاؤں تو شاید اوپر چڑھنے کی وجہ سے بلندی سے دور کوئی پانی کے آثار نظر آئیں، کچھ پتہ چل سکے کہ یہاں کیا معاملہ ہے۔ تو وہ اس ٹیلے پر یعنی صفا پر چڑھی، پانی نظر نہیں آیا، دور دور تک تلاش کے باوجود تو نیچے اتری اور دوسرا ٹیلہ یعنی مروہ کی جانب گئیں، وہاں اوپر چڑھیں اور پانی تلاش کیا، ادھر ادھر دیکھا، نظریں دوڑائیں، پھر واپس آئیں۔ یوں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ حالانکہ یہ اچھی خاصی مسافت ہے اور وہ ضعیف خاتون، اور اس زمانے میں کوئی آج کی طرح ایسی سہولتیں بھی نہیں تھیں کہ سنگ مرمر کا فرش ہو، پنکھے لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، اور یہ کہ روشنی کا انتظام اور آبادی ہے اور رونق ہے اور رش ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سنگ ریزے، وہ پہاڑی علاقہ، وہ پتھر، اور یہ کہ ویرانہ، تو ایسے میں وہ وہاں چکر لگاتی رہیں، 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان۔ کیوں؟ صرف پانی کی تلاش میں اتنی محنت، اتنی مشقت و جستجو، اور پھر اللہ کی طرف سے آخر پانی کا انتظام کیا گیا۔ تو یہ پانی اتنی بڑی نعمت ہے، جو کوئی اس سے محروم رہا ہو وہ اس کی قدر کو جانتا ہے۔ لہذا آج اگر ہمیں بغیر محرومی کے، بغیر مشقت کے اتنی بڑی نعمت نصیب ہے، ہمیں اس کی قدر کو پہچاننا چاہیے اور اس منعم و محسن کا یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش میں انہیں مبتلا کیا گیا اور بڑی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے۔ بہت سی بیماریاں، تکلیف دہ قسم کے امراض نے انہیں آ جکڑا، اور پھر جب اللہ کو یہ بات منظور ہوئی کہ اب انہیں شفا اور یہ کہ صحت یابی انہیں نصیب ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اے ایوب، آپ زمین پر اپنا پاؤں ماریے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ دیکھیے ایوب، یہ پانی آپ اس سے غسل بھی کیجئے، اور یہ کہ آپ اس پانی کو نوش بھی کیجئے، کہ اسے پیجئے۔ غسل کرنے سے یہ نتیجہ ہوگا کہ جو آپ کے جسم پر ظاہری تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، امراض ہیں، جب اس پانی سے آپ غسل کریں گے تو یہ ظاہری نظر آنے والی جو بیماریاں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی، صفایا ہو جائے گا۔ اور اس پانی کو پینے سے یہ نتیجہ ہوگا کہ جو اندرونی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، یعنی کوئی بیماری نظر آتی ہے کہ جلدی امراض یا ہاتھ پاؤں، آنکھ ناک پاؤں، اور کوئی بیماری اندر ہے جو نظر نہیں آتی کہ مثلا کوئی معدے کی تکلیف ہے یا اور کوئی یا دل کی تکلیف ہے، الغرض حکم دیا گیا کہ آپ اس سے غسل کیجئے تو نظر آنے والی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور اسے پیجئے تو اندر جو بیماریاں ہیں ان کا بھی صفایا اور خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ پانی انہیں اتنی بڑی نعمت کے طور پر عطا کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ اور اسی طرح پانی کی اہمیت کو یوں بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے یہ استفسار کیا کہ یا رسول اللہ ای صدقت افضل، اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ فقال سقی الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا پانی پلانا۔
یعنی صدقے کی اور یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ اور خیرات کرتے رہنا کہ جس کی دین اسلام میں بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، جو کہ انسان کے لیے بہت ہی افضل ترین اور پسندیدہ ترین عمل ہے صدقہ و خیرات۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ یعنی دنیا میں انسان اگر صدقہ و خیرات کیا کرتا ہو تو قیامت کے دن جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ سورج سروں پر آگ برسا رہا ہوگا، انتہائی گرمی، اور یہ کہ لوگ پسینوں میں غرق ہو رہے ہوں گے، تو ایسے میں وہ انسان جو کہ دنیا کی زندگی میں وقتاً فوقتاً کبھی کبھی کسی ضرورت مند کو کچھ دیا کرتا ہو، اس کی مدد کیا کرتا ہو، صدقہ و خیرات کیا کرتا ہو، تو قیامت کے دن وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ کس قدر اہم ترین عمل ہے۔ تو پھر جب یہ صدقہ اس قدر اہم ترین عمل ہے تو پھر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ انسان پانی پلایا کرے، اور بالخصوص یہ کہ جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، تو وہاں ان لوگوں کے لیے انسان پانی کا انتظام کرے اور فکر کرے، ورنہ کم از کم یہ کہ جہاں جب موقع ہو وقتاً فوقتاً انسان کسی کو پانی پلا دیا کرے۔ یا مثلاً آج کل مساجد میں جو انتظام ہے کہ نمازیوں کے لیے پانی کا انتظام، وہاں گلاس رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ادارہ کے جہاں رقم ادا کی جاتی ہے کہ جس رقم سے، جس پیسے سے وہ ادارہ پانی کا انتظام کیا کرتا ہے مسجد میں یا کسی بھی جگہ لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، تو انسان کو چاہیے کہ وہاں کبھی کبھی پیسے دیا کرے تاکہ اس پیسے کے ذریعے پانی کا انتظام کیا جائے۔ تو یہ پانی بہترین صدقہ ہے اور پانی بہت بڑی نعمت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کرے، اسے ضائع کرنے سے بچے، اور یہ کہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بنا رہے، اور یہ کہ پانی کے ذریعے انسان صدقہ و خیرات بھی کیا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔